الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام میرے پیارے علماء کرام، سادات کرام، مفتیان نظام، اپنے اپنے لحاظ سے سارے ہی ماشاءاللہ ان سارے عقائد کو بھی سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ حقیقی طور پر محقق جو تحقیق کا انداز ہوتا ہے اس پر الحمدللہ پورے دسترس رکھنے والے بھی ہمارے یہاں پر کئی علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ چند باتیں میں آپ بھائیوں کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، خاص کر یہی اعلامیہ جو ہمارے سامنے یہاں پر رکھا گیا، اس کا جو 10واں نمبر ہے، پوائنٹ نمبر 10، اس کے حوالے سے، اور یہ سنانے سے پہلے میں ایک دو باتیں عرض کر دوں۔ ہمارے دین اسلام کی جو مین بنیادیں ہیں وہ دو چیزیں ہیں جن کو ہم اکثر لے کر چلتے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ایمانیات جن کو کہا جاتا ہے، ایمان، اور دوسرے نمبر پر اعمال حسنہ۔ ہمارے کئی جگہوں پر اکثر زور دیا جاتا ہے اعمال حسنہ پر، اچھا ہے، دیا بھی جانا چاہیے، لیکن مسئلہ یہ بن گیا ہمارے لیے، آج جو ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، بڑے بڑے عوامی خطبہ وہ واقعات پر یا جنت کی بشارتیں سنانے پر ایک محفل کر لینے کے بعد جنتی ٹکٹ دینے کے اوپر زیادہ اپنی توجہ رکھتے ہیں، جبکہ ایمان کی بات تقریباً عوامی مجالس کے اندر سے ختم ہو چکی ہے۔ اس لیے جو کوئی بھائی بھی اعمال پر بات کرتا ہے تو یاد رکھیے میرے سارے بھائی، آپ سب جانتے ہیں کہ کوئی بھی عمل اللہ پاک کی بارگاہ میں ہرگز قبول ہی نہیں ہے جب تک ایمان درست نہیں ہوگا۔ 18ویں پارے کے اندر سورہ نور میں اللہ پاک کا یہ ارشاد عظیم ہے، جس کو سراب قرار دیا گیا، کسراب بقیع یحسبہ الظمآن ماء۔ فرمایا جس بندے کے اندر ایمان نہیں ہے تو وہ دنیا میں چاہے کتنے بڑے سے بڑے اعمال کیوں نہ کرتا پھرے، اس کے وہ سارے اعمال وہ ایسے ہوں گے جیسے سراب ہوتا ہے۔ سراب کہا جاتا ہے، اگر ہم اپنے ہی ایریے میں یہاں پر گرمیوں کے موسم میں روڈ پر جا رہے ہوں، پکے روڈ پر، تو ہمیں دور روڈ کے اوپر ہی ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے پانی ہے، اور وہاں جب پانی کے پاس پہنچیں، اس حصے پر پہنچیں تو پانی وہاں ہوتا ہی کوئی نہیں۔ اور یہی چیز صحرا کے ایریے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، جہاں ریتلا میدان ہو، علاقہ کھلا وسیع ہو۔ پرانی جب تاریخ پڑھے تو ان میں ہمیں یہ واقعات ملتے ہیں، جب مسافر گھوڑوں پر سفر کرتے، اونٹوں پر سفر کرتے، تو گھوڑے کو اگر پیاس محسوس ہوتی تو وہ دور سمجھ کر، اس کو یہ چیز نظر آتی تھی، وہ سمجھتا تھا کہ شاید دور پانی ہے، تو اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے اس نے اپنی رفتار تیز کر دینی، دوڑنا شروع کر دینا۔ جب وہاں پہنچنا تو پانی کوئی نہیں، جب وہاں پہنچا ہے تو اس کو آگے دور پھر وہی سراب نظر آیا کہ پھر پانی موجود ہے، اس نے مزید کوشش کر کے وہاں پہنچنا، وہاں بھی پانی کوئی نہیں۔ تو اس طرح تیزی چلنے کی وجہ سے، بھاگنے کی وجہ سے، دوڑ لگانے کی وجہ سے ایسے گھوڑوں کی بھی ڈیتھ ہو جایا کرتی تھی، اور اس پر جو سوار ہوتا تھا وہ پھر بغیر سواری کے ریگستان کے اندر ہی کئی اپنی جانیں گنوا دیا کرتے تھے۔ اس کو کہا گیا ہے سراب۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جس کا ایمان نہیں ہے وہ کتنے اعمال کیوں نہ کرتا پھرے، اس کے سارے اعمال وہ سراب کی طرح ہیں۔ جب وہ آئے گا میدان حشر میں تو اس کو اپنے اعمال میں سے کوئی شے نہیں ملے گی۔
اس لیے ساری چیزوں سے اہم ترین بڑھ کر جو کائنات کے اندر ہے وہ میرے پیارے بھائیوں ایمان ہے. اور ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ایمان ہی کی فکر لے کر ہم اکٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ہمارے جن بھائیوں نے یہ سارا اہتمام کیا ہے یہ ایمان کی فکر ہے، صرف اپنے ایمان کی فکر نہیں، اپنی عوام کے ایمان کی بھی فکر ہے. اور اصل داعی اسی ہی کو کہا جاتا ہے جو صرف اپنی فکر نہ رکھے، اپنی عوام کی فکر بھی کرے. انبیاء علیہ السلام سارے ہی کتنی شانوں والے انبیاء علیہ السلام رسول ہوئے ہیں. کیا ان کو کوئی ضرورت تھی کہ وہ گلیوں میں جا کر لوگوں کے پاس ان کو سمجھائیں؟ لیکن اللہ پاک نے ان کو مشن دیا کہ ان کو سمجھانا ہے، ان کو سیدھا کرنا ہے. ایمان کی فکر لے کر انبیاء علیہ السلام نکلے. تو اگر آج آپ اور میں اس پروگرام کو ایک رسمی محفل سمجھ لیں یا رسمی پروگرام سمجھیں گے تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری بھی غلطی ہوگی. اس کو عام نہ لیجیے گا. ہمارے قبلہ بابا جان سرکار اکثر ایک بات فرمایا کرتے تھے، احساس پیدا ہونا. احساس پیدا ہونا. آپ نے ایک مثال دی، بندے کو بھوک لگے نا، بھوک محسوس ہو تو بندہ اس بھوک کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے. پیاس لگے، پیاس محسوس ہو تو بندہ پیاس کو بجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی عمل کرتا ہے. پانی تک جائے گا. حاجت محسوس ہو تو حاجت کو بجھانے کے لیے عمل کرے گا، ضروری حاجت واش روم وغیرہ میں جانے کے. تو یہ جو احساس ہمارے اندر اگر پیدا نہیں ہوگا عوام اہل سنت کے عقائد کو بچانے کا تو پھر ہم اس کو رسمی سمجھیں گے. اور اگر احساس پیدا ہو جائے ہمارے اندر تو یقین جانیے پھر یقینی طور پر ہم ہر لحاظ سے کوشش کریں گے کہ کوئی ایک بندہ بھی ہمارا کسی بدعقیدہ بندے کے ہتھے نہ چڑھ جائے. اس لیے میرے سارے پیارے بھائی محترم ہیں، بزرگ ہیں، آپ بڑے فکروں والے ہیں پہلے سے ہی، لیکن ضروری ہے کہ ہم اس پروگرام میں جو اعلامیہ ہو رہا ہے یا جو چیزیں یہاں پر ڈسکس نہیں بھی ہوئی ہیں ساروں کو مضبوطی کے ساتھ احساس پیدا کر کے نکلیں یہاں سے اور اپنے اپنے مساجد میں اپنی اپنی جگہوں پر مزید یہ پروگرام کریں اور عوام کو اپنے ساتھ لے کر آئیں. اور خاص کر عوام کو ریفر کریں کہ جب بیانات سننے ہوں سوشل میڈیا پر تو صرف ان لوگوں کے بیانات ان کو بتائیں جن کے بارے آپ کو یقین ہے کہ یہ بندہ جب بھی بولے گا تو اہل سنت کی نمائندگی میں بولے گا، کوئی غلط عقیدہ یا کوئی غلط بات ہماری عوام تک نہیں پہنچائے گا. ایسے علماء کے جو بیانات ہیں وہ ریفر کیجیے. اور یہاں ہمارے کئی ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں جو سوشل میڈیا پر بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میں نے عرض کی تھی کہ میں 10ویں پوائنٹ پر ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. چند دن قبل چند لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اہل سنت کے مزاج میں نہیں ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرنا. یہ کئی بھائیوں نے سنا ہوگا، جنہوں نے نہیں سنا تو وہ یہ سن لیں کہ ایسی بات ہوئی ہے. سوشل میڈیا پر یہ بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے، پروپیگنڈا کہ جناب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ان کی شان بیان کرنا یہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے. تو الحمدللہ تب بھی ہمارے علماء نے ان لوگوں کو جواب دیا. اور اب بھی آج مجھے بھائیوں نے جو صبح بتایا کہ یہاں ہم نے ایک پوائنٹ یہ بھی لکھا ہوا ہے تو میں نے پھر اسی کو ہی دیکھا کہ یہ جس نے بھی کہا 100% سے اوپر بھی کوئی آپ لے جائیں تو یہ چٹا پکا جھوٹ ہے جو یہ کہتا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا مزاج ہی نہیں ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کریں. بلکہ الحمدللہ ہمارے شروع سے اہل سنت کے مزاج میں یہ بات شامل ہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کرتے بھی ہیں، کرنا پسند بھی کرتے ہیں اور ان کی شان سننا بھی پسند فرماتے ہیں. اس پر میں ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ان کی روایت بیان کر کے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ روایت کو بیان کر کے بڑے بڑے لوگ اپنی شان بیان کیے جا رہے ہیں. راوی اس کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑی مشہور حدیث پاک ہے، کتابوں کے اوپر یہاں پر اکثر لکھی ہوئی ہوتی ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بخاری شریف کی نمبر کے حساب سے 71 نمبر روایت ہے. اس کے راوی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ پاک جس بندے کے ساتھ بلائی خیر کا ارادہ فرماتا ہے
تو اس بندے کو دین کی تفقہ فقہ اس کو عطا فرما دیتا ہے، سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت معاویہ کی یہ والی بیان کردہ روایت لے کر بندے اپنے آپ کو فقہاء کے اندر شمار کروائیں، فضلاء کے اندر شمار کروائیں، اور جنہوں نے یہ روایت بیان کی ان کو فضلاء اور فقہاء میں سے نکال دیں، ان کو نہیں اس میں شامل کرنا۔ تو یہ کیسی بات ہوگی؟ عقل مند بندہ اس کو قبول کرے گا؟ صحیح بخاری شریف کے اندر ہی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 3765۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت معاویہ کے متعلق، فرمایا میں صحابی رسول ترجمان امت جن کو لقب دیا گیا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے تہجد کے ٹائم دعائیں مانگی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے لیے رضی اللہ عنہما، وہ فرماتے ہیں میں یہ فرماتا ہوں حضرت معاویہ انہو فقیہن، یقیناً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہاء صحابہ میں سے ہیں، فقہاء صحابہ میں سے ہیں۔ یہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں بھائی وہ اس کو انشاءاللہ اچھے طریقے سے مزید کیا کہتے ہیں دل جمی کے ساتھ خوش ہو رہے ہوں گے کہ میں یہ لفظ کیا بول رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں فقہاء صحابہ میں سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرما کون رہے ہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ایک دوسری روایت، اس کو میں سنانے سے پہلے ایک بات آپ بھائیوں کے سامنے عرض کروں کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ اہل سنت کا یہ مزاج ہے کہ وہ حضرت معاویہ کی شان سننا یا سنانا پسند نہیں کرتے، جو یہ کہتا ہے اس کے منہ میں خاک، وہ بندہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر بہتان لگا رہا ہے۔ اور قرآن عظیم پڑھ کے دیکھ لیجئے، بہتان لگانے والوں کو اللہ پاک نے کوڑوں کی سزا کا اعلان کیا ہوا ہے۔ اگر اسلامی حکومت نافذ ہو اور امیر اوپر بیٹھنے والے حاکم وقت وہ ہوں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسی شخصیت، تو جو بندہ حضرت معاویہ کے خلاف بولے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کسی بندے کو اپنے ہاتھ سے کوڑے نہیں مارے تھے، لیکن وہ بندہ جس نے حضرت امیر معاویہ کی شان میں تان کے ساتھ زبان کھولی، ہلکی زبان کھولی، حضرت امیر معاویہ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس بندے کو کوڑے مارے تھے۔ اگر یہاں پر ایسا بندہ موجود ہو جو اوپر ہے، اس کو پتہ ہو صحابہ کی شان کیا ہے اور سارے صحابہ کے ساتھ حضرت امیر معاویہ کی عظمت کیا ہے، تو یہ جو آج دندناتے پھر رہے ہیں نا، ان کو پکڑ کر یقین جانے کوڑے مارے جائیں۔ اور آپ سارے بھائی وہ سرچ کیجئے گا، وہ والی روایت، مفتیان نظام جو اس چیز کو جانتے ہوں میری انشاءاللہ تائید کریں گے، یہ جو روایت ہے من سبا صحابی من سبا نبیًا فاقتلوا والی، یہ جو پوری روایت ہے، اس حدیث پاک کے ساتھ اگلا جز شارحین محدثین نے یہ بیان کیا ہوا ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام کو برا کہے، گستاخی کرے، گالی نکالے، اس کو تو قتل کر دو، لیکن کوئی اگر صحابی کے بارے میں زبان ہلکی استعمال کرے، بری زبان استعمال کرے، تو وہاں یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ایسے بندے کو پکڑ کر کوڑے مارو، اس کو کوڑے مارے جانے چاہیے جو بندہ صحابہ کرام کے بارے میں ہلکی زبانیں استعمال کرے۔ اور یہ بندہ جو کہتا ہے کہ اہل سنت کا مزاج نہیں، میں نے کہا وہ نبی پاک علیہ السلام پر بہتان لگاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، امام ترمذی علیہ رحمہ نے ترمذی شریف کے اندر کتاب المناقب جو کتاب جمع فرمائی ہے، اس میں انہوں نے باب کا عنوان ہی یہ قائم کیا ہوا ہے، باب مناقب معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہ۔ اور اہل علم جانتے ہیں کہ مناقب جس کو ہم عام طور پر منقبت بھی کہتے ہیں، منقبت کا معنی کیا ہوتا ہے، مناقب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ تو حضرت امام ترمذی علیہ رحمہ پر بھی بہتان لگانے والا ہے، اور ترمذی علیہ رحمہ کو اہل سنت میں سے کون نہیں مانتا؟ اگر امام ترمذی اہل سنت میں سے نہیں ہے تو پھر یہ بندہ اہل سنت میں سے ہے جو کہنا چاہتا ہے کہ اہل سنت کا مزاج نہیں ہے۔ اور حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے بخاری شریف کے اندر جو کتاب الفضائل جمع کی ہے صحابہ کرام کے فضائل والی اس کے اندر 3 روایات لے کر آئے، اور اس میں باقاعدہ باب باندھا ہے، باب ذکر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما۔
اب حضرت امام بخاری علیہ رحمہ جو ذکر کر رہے ہیں، میں نے جو پہلے روایت سنا دی آپ کو، جس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہ فقیہ، امام بخاری فقیہ والی روایت ذکر کر کے حضرت معاویہ کی شان نہیں بیان کر رہے۔ تو وہ لوگ جو نہیں سمجھ پا رہے ان چیزوں کو، ہمارے پیارے بھائیوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہ چیزیں ان کے سامنے رکھیں۔ یہ میں نے ایک دو باتیں صرف عرض کی ہیں، یہ 10ویں پوائنٹ پر اس میں لکھا تھا کہ تمام صحابہ کرام اہل بیت میں سے ہر ایک، اور خصوصاً نام لکھا ہے بشمول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کرنا، سننا، پڑھنا ہم اہل سنت باعث سعادت اور ذریعہ نجات سمجھتے ہیں، اور یہی وہ مزاج ہے جو الحمدللہ اہل سنت کا ہے، اور یہی انداز ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بخاری شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے پہلے حصے کے اندر کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جن کو پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک درست کرنے کا، کاٹنے کا، یہ جو کام ہوتا ہے نا بال صحیح کرنا، یہ بال مبارک صحیح کرنے کا شرف بھی نبی کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمایا ہوا ہے۔ حضرت معاویہ خود فرماتے ہیں میں وہ بندہ ہوں جس نے پیارے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بال مبارک کو کاٹ کاٹ کے ادھر ادھر سے بالکل صحیح کیا ہے، اور وہی بال مبارک پھر انہوں نے سنبھال کر اپنے پاس بھی رکھے ہوئے تھے، اور انہی بال مبارکوں کو آپ نے وصال کے ٹائم فرمایا تھا کہ کچھ میری آنکھوں پر یا میرے سینے پر یا میرے ہونٹوں پر رکھ دینا، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی برکت سے مجھے ضرور قبر کے اندر بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ یہ الحمدللہ ہمارا مزاج ہے میرے پیارے بھائیوں، اور میں نے شروع میں ایک پوائنٹ عرض کیا کہ ایمان اصل ہے، اور ایمان کی فکر کے لیے، اپنی عوام کی فکر کے لیے، اپنے گھر کے بچوں کی فکر کے لیے، ساروں کے آس پاس جہاں تک ہمارا ایریا ہے لوگ رہتے ہیں، ان سب کے ایمان کی فکر لے کر ہم جب کام کریں گے نا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی ہماری کیا بھی مدد بھی فرمائے گا، اور لوگ جو ہے ہمارے ساتھ ملیں گے بھی، اور یہ جو بےہودگیاں لوگ پھیلا رہے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کی جو اگلے دن میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، ہمارے وہ ڈاکٹر تنولی صاحب تو نہیں میں کہتا، خیر نکل گیا منہ سے، وہ ایک جلالی صاحب نے ان کو پکڑا تھا ایک محفل میں، مجھے ان کا نام نہیں یاد ہے، عرفان جلالی صاحب، وہ کوئی بندہ بیٹھا تھا وہاں پر، اس نے کہا کہ شٹ اپ، تو یہ تو وہ انگلش میں، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی جناب پڑھا لکھا بندہ ہوں، انگلش میں بات کی، پھر عربی میں بات کی۔ دیکھیے آپ بھائیوں نے کسی نے ویڈیو وہ کئیوں نے دیکھی، لیکن سارے بھائی دیکھیے گا، 10 منٹ کی شاید وہ ویڈیو ہے، اور وہ بندہ پھر وہاں سے دوڑا ہے، الیکٹرانک میڈیا پر بیٹھ کے اس نے کچھ بکواسات کی تھیں، اور آگے سے ایک بندے نے اس کی تائید کی، وہ پکڑا گیا، اور جب سامنے آ گیا تو اس سے ایک لفظ نہ بولا گیا، یوں یہاں شوں شراں کرتے ہوئے وہاں سے دوڑا۔ یہ والی بات اور یہ مزاج ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بندہ غلط اہل سنت و جماعت کی ترجمانی کر رہا ہے تو ہم اس کو روکیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دوسری مرتبہ اس کو جرأت نہیں ہوگی، کوئی جہاں بھی دیکھے گا نا ہم میں سے کسی بندے کو، اس کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہاں آ کر اہل سنت کے عقائد کو خراب کر سکے۔ ہمارے اندر تھوڑی قوت اور ہمت ہونی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان سارے بھائیوں کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر اہل سنت و جماعت کے جو عقائد اور نظریات ہیں ان کو آگے پھیلانے کے لیے ہمیں کام کرنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔